لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على جميع الملائكة الله والأنبيائه والمرسلين والشهداء والصديقين والأئمة الطاهرين وهداة المهديين لا سيما على سيدهم وأفضلهم وأورعهم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم علیکم السلام نتبرأ إلى الله تعالی۔ اے ابو ذر، تم خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی عبادت معرفت پروردگار ہے، اور معرفت کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم ہر شے سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے۔ خداوند عالم یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ خدا باقی ہے لیکن اس کے باقی رہنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ خدا ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں ہے اسے اللہ نے بنایا ہے۔ پروردگار عالم لطیف اور خبیر ہے۔ لطیف اور خبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لطیف کے معنی جو احادیث و روایتوں میں ہے کہ ان اللہ لطیف یعنی یخلق ما یشاء، اللہ ہر شے کو پیدا کرتا ہے لیکن پیدا کرنے کے لیے اسے وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جس میں حضرت امیر علیہ السلام نے خفاش یعنی چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آخر خطبہ میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی ہر شے جو ہے اس کے اندر حکمت، علم اور اتنا ترقی یافتہ پروگرام اور سسٹم ہے کہ عقل انسانی حیران ہے۔ دوسری طرف قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی مخلوق میں فرق نہیں پاؤ گے۔ حالانکہ ایک ہاتھی ہے، ایک گوریا ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک جو ہے 10 سے 20 کلو کا جو ہے ہرن اٹھا کے آسمان میں لے کے اڑنے والا ہے، شہباز ہے، تو فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں فرق چھوٹے اور بڑے کا نہیں، وہ تو فطری بات ہے، دنیا میں موجودات فرق، لیکن چاہے چھوٹی موجود لے لیجئے چاہے بڑی موجود لے لیجئے، اس کی خلقت میں، اس کی خلقت کے اندر جو سسٹم اللہ نے استعمال کیا ہے اس کی عظمت اور اس کے عمیق اور علمی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی اگر ایک اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ کو ذرا سا بھی شرم و خجالت محسوس نہیں ہوتی ہے کہ اپنے حکیم اور علیم اور لطیف اور خبیر اور جانکار اور قادر ہونے کے لیے اپنی خلقت کو بعنوان مثال اور ٹیسٹ کے پیش کرے۔ ان اللہ لا یستحی، خدا کو مثال طور پر جیسے آپ کوئی کارخانہ آپ کھولتے ہیں
تو آپ سب سے اچھی موجود دکھاتے کہ صاحب یہ پروڈکٹ بیچ میں 2-4 ڈیمیج ہوتا وہ نہیں دکھاتے آپ، کہتے ہیں کہ یہ نہیں اس کو رہنے دو، وہ والا پیش کرو۔ خدا کے ایسا نہیں، خدا کے ہاں حقیر سے حقیر موجود اور عظیم سے عظیم موجودات پہ اگر آپ غور فکر کریں تو آپ تعجب سے اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دبا لیں گے کہ پالنے والے یہ کیا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ کو ذرا سا بھی تردید یا شک یا حیا و شرم نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر پیش کرے بعوضۃ فما فوقا، چاہے ایک بعوضہ یعنی مچھر، سب بھائی آج ظاہری اعتبار سے سب سے حقیر موجود انسیکٹس ہے، ان میں مچھر ہے، اور سب سے عظیم موجود رسول خدا اہل بیت طاہرین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ خدا کہتا ہے چاہے انہیں دیکھ لو چاہے اسے دیکھ لو، لیکن میری خلاقیت میں، میرے حکیم ہونے کے بارے میں، میرے عالم ہونے کے بارے میں، میری قدرت کے بارے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یقین مانیے یہ مچھر کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں کہ اللہ نے مچھر کی آنکھ کو 5D سے بھی زیادہ کارآمد بنایا ہے۔ مچھر کی آنکھ اوپر سے نیچے گھومتی ہے، نیچے سے اوپر گھومتی ہے، دائیں سے بائیں گھومتی ہے، بائیں سے دائیں گھومتی ہے، یعنی مچھر کو CCTV کیمرے کی ضرورت، وہ ایک لمحے میں تمام طرف دیکھ سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ یعنی ایک ذرہ برابر کی موجود مچھر جب کہیں سے اڑتا ہے تو ڈائریکٹ اڑتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ہیلی کاپٹر بنائے گئے ہیں اسی مچھر کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے لیے موٹر کا گرم ہونا ضروری ہے، پروں کو مارنے کی ضرورت، لیکن مچھر ڈائریکٹ اڑتا ہے، اور اترنے سے پہلے وہ جہاں نازل ہوتا ہے وہاں کا ایک 3D فوٹو کھینچتا ہے کہ میں کہاں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد مچھر کے ڈنگ کے اندر اللہ نے ایک ایسا انسولین قرار دیا ہے کہ پہلے وہ آپ کے خون میں انجیکشن لگاتا ہے، پتلا کرتا ہے کہ آپ کے خون کی بیماری اس کو منتقل، آپ کا گاڑھا خون اس کے بدن میں وارد نہ ہو۔ تو پہلے اسی لیے دیکھیں جہاں وہ کاٹتا ہے وہاں ورم آ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، وہ ورم نہیں ہے، در واقع وہ اپنے کارآمد اپنے کام کا خون وہاں جمع کرتا ہے۔ اس کو ادھر ہی کر دیجیے، صلی اللہ علیہ محمد، ادھر ہی کر دی نواز بھائی، ایک اور سروات پڑھ دیں محمد والی۔ تو اس خون کو وہ لیتا ہے، اور آپ دیکھیں اس کی حکمت اور درائد، کبھی مچھر جو ہے زخم پہ نہیں بیٹھتا، کبھی پھوڑے پھنسی پہ نہیں بیٹھتا، کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر فاسد خون ہے، خراب خون ہے، اگر وہ کھائے گا تو مر جائے گا، پیے گا تو مر جائے گا۔ کس نے اسے یہ علم دیا ہے؟ کس نے اس کو اتنے انسٹرومنٹ اور ساز و سامان سے لیس کیا ہوا ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ دیکھیں بطخ، مرغابیاں جن کو قاز بولتے ہیں، یہ اڑتی ہیں، تو اب تحقیق یہ ہوئی کہ یہ ایک آب گیر سے، چاہے وہ گڈھا ہو یا تالاب ہو یا جھیل ہو یا سمندر ہو، ایک آبگیر سے دوسرے آبگیر تک وہ پرواز کرتے ہیں۔ ان کے پاس تو کوئی میپ تو ہے نہیں کہ صاحب ہم کو جو ہے نارتھ سے ایسٹ جانا ہے یا ایسٹ سے نارتھ جانا ہے، یا ناردن ایسٹ سے جو ہے ناردن شمال جانا ہے، جنوب جانا ہے، اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن یہ پرندے کم سے کم
10 سے 12-16 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، افریقہ کے گرم علاقوں سے ہوتے ہوئے سائبیریا کے سرترین علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں سے اڑ کر بارش کے زمانے میں جو پر باران ترین علاقے ہیں، رینی علاقے ہیں، انڈونیشیا، اس کے بعد تھائی لینڈ، اس کے بعد ہندوستان، اس کے بعد پانڈیچیری، ان علاقوں میں آتے ہیں چونکہ یہاں پانی جو ہے فراوان ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ پوری دنیا کا نقشہ کس نے انہیں دیا؟ پوری دنیا کا نقشہ کس نے دیا؟ اور اس کے بعد سب سے مین بات یہ ہے کہ یہ پرندے وہ ہوتے ہیں جو پانی کے ویو کو، پانی کی رفتار کو 300 کلومیٹر دور سے ہوا میں محسوس کرتے ہیں، لہذا وہاں اڑ کے پہنچتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی مچھلیاں، چاہے وہ نہنگ ہو، چاہے بیل ہو یا وول ہو، یہ ساری مچھلیاں چونکہ سرد علاقے میں رہتی ہیں تو یہ کم سے کم 27، ان میں سے کہ ایک کلاس چل رہا ہے، ذرا اندر آ جائیں، تھوڑا سا آواز مت کریے، آ جائیے اندر، آپ بتا صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ذرا مچھلیوں کا نظام آپ دیکھیے کہ یہ سمندر کے اندر جو ہے راستے ہیں، ہم آپ نہیں جانتے ہیں، یہ راستے ہیں جن راستوں کو یہ مچھلیاں طے کرتی ہیں۔ یہ مچھلیاں جہاں کے اوپر بہت زیادہ لہریں اٹھتی ہیں، موج زیادہ ہوتی ہے، اگر وہاں یہ تخم گزاری کریں گی، انڈے دیں گی، تو وہ انڈا جو ہے موجوں کے ساتھ، لہروں کے ساتھ ساحل پہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، پرندے کھا جائیں گے اس کو۔ بہت ٹھنڈے پانی میں اگر انڈا دیتی ہیں تو یہ فریز ہو جائے گا، جم جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بہت گرم پانی میں اگر دیں گی تو یہ انڈا فاسد ہو جائے گا۔ یہ مچھلیاں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے کہاں آتی ہیں؟ اقیانوس آرام، اٹلانٹک مہاساگر میں آتی، یہاں آنے کے بعد یہاں آتی ہیں اور ان جزیروں کو اختیار کرتی ہیں کہ جہاں کے اوپر مرجان ہوتے ہیں، جہاں کا ٹمپریچر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ انڈے کی پرورش کر سکے، وہاں وہ انڈے دیتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ لوٹ جاتی ہیں۔ اور یہ مچھلی کے لارم، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، 2 سے 3 مہینے کے بعد جب انڈے سے باہر آتے ہیں تو وہی ہوش، وہی توانائی، وہی طاقت، وہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہ ان راستے سے ہو کر وہاں جاتے ہیں جہاں ان کے والدین ہوتے ہیں۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یعلم اختلاف النینات فی غمرات البحور، یہ وہ خدا ہے جو مچھلیوں کے رفت و آمد کو سمندر کی گہرائیوں میں علم رکھتا ہے۔ یعلم انین الوحوش فی الفلوات، خدا یہ جو جنگلی جانور ہیں ان کے زوزوں کو، یعنی جو چیختے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ان کی چیخ اور پکار کا علم رکھتا ہے کہ کب یہ جفت گیری کے لیے آواز لگاتے ہیں، کب یہ جو ہے کب گلے اور ریوڑ میں رہنے کے لیے آواز لگاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ تو خدا کی جو موجودات ہیں ان پہ اگر غور کیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اشیاء چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، ان کی خلقت میں حکمت، علم، قدرت استعمال ہوا ہے۔ لہذا جو بات کہنا چاہے، مولا علی یہ فرماتے ہیں خدا کے لیے مشکل کام اور آسان کام ایک جیسا ہے، چونکہ اسے وسیلے سے نہیں پیدا کرنا ہے، حکم سے پیدا کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد پر۔ لہذا فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ لطیف یعنی اشیاء کو ایجاد کرتا ہے بغیر کسی وسیلے کے، ذریعے کے۔ وہ ہم اگر ایک کرسی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رندے کی ضرورت ہے، لکڑی کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے کیل کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ کوئی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا ہے، جب تک آلہ نہ ہو، ہتھوڑی وغیرہ نہ ہو، انسٹرومنٹس نہ ہو تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اشیاء کو ایجاد کرتا ہے بغیر کسی آلے کے، اس لیے وہ لطیف ہے۔ خبیر کیوں ہے؟ ایک چیز ہوتا ہے کہ صاحب نہیں معلوم، کام کر لیا، لیکن ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہے اس کے تمام آگے پیچھے کے حالات کا اندازہ اس نے لگایا ہوا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس پہ ہم کو اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ہر کام کو کرتا ہے اور ہر کام بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ذریعے کے پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کبھی اس پہ سوچا کریں آپ۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں 42 سال کا ہو گیا۔ اب یہ 42 سال سے پہلے، یعنی تقریباً 5 سال اور پہلے لے لیجئے، 43 سال پہلے سبطین نام کی کوئی چڑیا وجود رکھتی تھی؟ ہاں صاحب بولیے نا، یعنی اننت اور اتھا کی نیستی تھی، کچھ نہیں تھا نا۔ لیکن 42 سال پہلے ایک قطرہ خون سے اس نے ہمیں آپ کو ایجاد کیا۔ اب ہم ہیں تو ہمارا خدا اتنا ہی قادر ہے کہ نہ کچھ سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ نہ لہذا آپ دعائیں جوشن کے بھی پڑھتے ہیں کہ یا من یخلق الاشیاء من العدم، یہ وہ خدا جو عدم یعنی بالکل نہ ہونا، نیستی سے سب کچھ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور کے پاس کچھ کفار آئے، انہوں نے چند قبرستان سے ہڈیاں اٹھائی جو بالکل پوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس کو ہاتھوں سے رگڑا، وہ صفوف ہو گیا، پاؤڈر ہو گیا، اور حضرت کے سامنے اسے پھونک کے اڑا دیا، وہ ہوا منتشر ہو گئی۔ اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا خدا ہے، مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، آپ زندگی کی بات کرتے ہیں، کس چیز کو خدا زندہ کرے گا؟ یہ دیکھیے، یہ ہڈیوں کا پاؤڈر جو ہے میں نے ہوا میں اڑا دیا۔ کیف یحیی العظام وہی، سورہ مبارک یاسین، وہی رمیم۔ رمیم رمم کے معنی ہوتے ہیں صفوف کے، ایسا ذرہ جو ہوا میں مل جائے نظر نہ آئے۔ تو حضور سرور کائنات خاموش رہے 3 دن تک، دیکھیں ما ینطق عن الہویٰ، ہمارے نبی اپنی مرضی سے آتا بھی ہو تو نہیں بولتے، خاموش تھے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، قل فرما دیجئے، یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ، آپ ان سے کہیے ابھی جس چیز کو تم نے ہوا میں اڑایا وہ ہے نا، کچھ تو ہے بھائی، جس چیز کو آپ نے ہوا میں اڑایا کچھ تو ہے، چاہے ہڈیوں کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو ابھی کی بات ہے، ہم نے تب پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا۔ جو نہ کچھ سے کچھ بنا سکتا ہے تو کچھ سے کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اب دعا جوشن کبیر، یا من لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین، اے وہ جس کے اوپر دنیا عالمین میں نہ، یہ چھوٹا یونیورس۔ آپ لوگ اہل علم میں جائیے، تاریخ مطالعہ کیجئے، پڑھیے کہ ابھی جس پلینٹ میں ہم، جس کہکشان میں ہم رہتے ہیں، اس میں کروڑوں ستارے ہیں۔ ان کروڑوں ستارے جس سے ہمارا سروکار یہ 7 ستارے ہیں،
سورج، چاند، مشتری، زحل، عطارد، یہ 7 ستارے. پہلا ہمارے پلینٹ میں کروڑوں ستارے ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے. ہم بہت کمال سے دیکھا انسان چاند پہ پہنچ گیا. اب دیکھیں کہ کہتے ہیں انسان چاند پر پہنچ گیا، حالانکہ ایک انسان نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا. یہ پہلے دن کا اعلان تھا کہ اگر تم صحیح راستے پہ آ جاؤ تو اس پلینٹ ویلنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں. لیکن جب تم جاہلوں کو اپنا رہبر بناؤ گے تو ہاں چاند پہ جا کے فخر کرو گے. بے علی کو چھوڑ کر چوروں، بدماشوں، بے ایمانوں کو جب ان کی جگہ بٹھاؤ گے تو یہی ہوگا کہ صاحب چاند پہ پہنچ گئے. چاند پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں ہے، چاند کو اپنے پاس بلا لینا کمال ہے. پہنچ کے عامیانہ لگا پہنچا تو کیا کر لیا تم نے؟ پہنچ بھی گئے تو کیا کر لیا تم نے؟ یہیں سے آکسیجن لے کے جاتے ہو، یہیں سے وہ ڈریس لے کے جاتے ہو جس میں سے ایک ہوا کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہاں جاتے ہو پیر رکھ کے تھوڑی سی مٹی لے 2-4-10,000 فوٹو کھینچ کے آ جاتے ہو. سب سے بڑا علم تمہارا اتنا ہی ہے نا کہ چاند پہ پیر رکھ کے چلے. تم نے وہاں زندگی ایجاد کی نہیں، اس کو رہنے کے قابل بنایا نہیں، وہاں اپنی سانس کا انتظام کیا نہیں. تو یہ سوچو جس خدا نے اتنے بے جان پلینٹس میں، اتنے بے جان گلوبلز میں تمہاری دنیا کو جاندار بنایا کہ اسی کے قریب سورج ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، چاند ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، مشتری ہے وہاں کچھ نہیں ہے، زحل ہے کچھ نہیں ہے، عطارد ہے کچھ نہیں ہے، اور دوسرے ستارے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے. لیکن اس زمین پہ پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، غذا بھی ہے، کھانا بھی ہے، لباس بھی ہے. تو یہ سمجھو نا کہ کسی حکیم نے تمہارا انتظام کیا ہے، ورنہ تم جتنے بڑے عالم اڑ تو سکتے ہو، رہ نہیں سکتے ہو. لیکن اسلامی دیدگاہ کے مطابق، نظریے کے مطابق بہت بڑی کمال کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کا زوال ہے کہ انسان سوچے ہم چاند پہ پہنچ گئے. کمال تو یہ تھا کہ چاند تمہارے اختیار، اللہ کہتا سخرنا لکم الشمس والقمر، ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے سورج و چاند. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم پہنچے ہیں بہت تھوڑا ہے. کمال تب ہے جب انسان سورج و چاند کے اوپر پاور و اختیار پالے. یہ تبھی ہو سکتا تھا کہ ان انگلیوں کو پکڑ کے چلتے جن کے اختیار میں سورج و چاند تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. وہ خدا لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. تو من لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین. اچھا آج آدمی کہتا ہے کہ صاحب کیسے زندہ کیا جائے گا مردوں کو؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جسم ہے، مردہ جسم ہے، کہ آدھا حصہ ساحل پہ ہے، آدھا حصہ پانی کے اندر ہے. خشکی کے جانور اس کے خشکی والے حصے کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اور پانی کی مچھلیاں وغیرہ اس کے پانی کے اندر کے جسم کو کھا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا. تو اب اس میں ایک ذہنیت ہے نا بھائی، اس جسم کو فرض کریں کسی شیر نے کھایا یا کسی جانور نے کھایا، اس جانور کو کسی اور جانور نے کھا لیا، اس جانور کو کسی اور جانور نے کھا لیا. اب یہ حصہ دوسروں موجودات کے بدن کا حصہ بنتا جا رہا ہے نا بھائی، دوسرے موجودات کا حصہ بنتا جا رہا ہے. اچھا پانی کی مچھلیوں میں مچھلیوں نے کھایا، مچھلیوں کو جو ہے مثلا چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیوں نے کھایا، بڑی مچھلیوں کو ویلز نے کھایا، ویلز کو جو ہے انسان نے کھا لیا. تو سینکڑوں سال میں پروسیس میں یہ جسم کا الگ الگ جسموں کا حصہ بنا ہوا ہے. تو اب اللہ قیامت کے زندہ کیسے کرے گا؟ حساب و کتاب کیسے لے گا کہ یہ تمہارا والا ہے وہ ان کا والا ہے؟ بھئی اگر میں نے کچھ کھایا میرے بدن کا حصہ ہو گیا تو اب اگر اس پہ عذاب ہوگا تو سوال ہے کہ میں نے کیا کیا کہ مجھے عذاب کر رہے ہیں آپ؟
غور کریں اس بات کے اوپر. البتہ اس بات پہ بھی غور کریں. مرحوم کسائی مروزی یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت کوزے میں پانی پینے سے پہلے یہ سوچو شاید یہ کوزہ تم سے پہلے انسان رہا ہوگا. کسی کوزے میں جب آپ پانی پیتے ہیں تو یہ بھی غور کیا کریں کہ جس کوزے میں پانی پی یہ تم سے پہلے سینکڑوں سال پہلے کسی انسان کا بدن رہا ہوگا جو آج مٹی ہو گیا ہے. تو البتہ ایک بات اور ہے کہ صاحب ہمارے باپ نے 20 بیگھہ چھوڑا. صاحب ہمارے والد نے مولا فرماتے ہیں جو ان سے کھایا جا سکا انہوں نے کھایا, جو انہوں نے تھوک کے چھوڑ دیا وہ تمہیں ملا. اس میں اعتراض ہو؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد. بھائی جو کچھ بھی ہمیں آپ کو ملا ہے باپ دادا سے وہ ان کا برباد شدہ مال ہے. جو ان کے کام نہیں آئے انہوں نے ہمیں دے دیا, اور جب ہمارے کام نہیں آئے گا تو ہم بچوں کو دے دیں گے. تو مولا فرماتے ہیں فخر اس پہ نہ کرو, فخر اس میراث پہ کرو جو اپنے باپ دادا سے تمہیں علم اور ادب کی صورت میں ملی ہے. لہذا فرماتے ہیں وہ باپ اپنے بچوں کے حق میں اچھا نہیں جو اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے جائے. لا میراث کل ادب, اگر اپنے بچوں کو ادب اور دین دے کے جائے تو اس سے بڑی کوئی میراث نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وَإِلَّا یزید کے باپ نے جتنی بڑی میراث چھوڑی تھی کسی کے باپ نے اتنی نہ چھوڑی ہوگی, اتنا لمبا چوڑا ملک و حکومت, لیکن یزید کو فائدہ دی اس نے. یزید پلید ہو گیا. لیکن وہب کے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا تھا, وہب قلبی کے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا تھا, لیکن یہ چھوڑا تھا کہ بیٹا میں حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر میں نے محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا ہوں, اور اے بیٹا میں نے جو کچھ بھی انبیاء کے بارے میں سنا تھا وہ ساری کرامت میں نے مولا علی کے وجود میں دیکھی ہے. اگر اس خاندان سے کوئی آدمی تمہیں اپنی طرف دعوت دے تو ان کی دعوت کو نہ ٹھکرانا. وہب تاریخ میں گم ہو گیا ہوتا, شاید ٹیلیسکوپ سے بھی ڈھونڈنے پہ نہ ملتا, لیکن آج وہب انسانیت کی ترقی یافتہ ترین لسٹ کے اندر نظر آ رہا ہے. نہیں, غور کریں اس بات کے اوپر. وہب نظر آ رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے باپ کی میراث یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, ولایت جو میراث تھی بابا سے اپنے لیا تھا اس کو انہوں نے سینے سے لگا لیا. تو آج وہب علیہ السلام ہے, امام معصوم زیارت کرتا کہتا ہے بے ابی امی و انتم طبتم و طابت ارض التی فیہا دفنتم فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی معکم فاکون معکم او کن معکم. کاش ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے. امام معصوم حجت خدا کہہ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. خیر, ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. تو اب اس موجود کو خدا زندہ کیسے کرے؟ یہ سوال تھا حضرت خلیل علیہ السلام کا. شبہ کے اوپر آپ نے غور کیا؟ مطلب کیا ہے کہ جانور کا آدھا حصہ سمندر میں, آدھا حصہ خشکی کے اوپر. خشکی کے جانور کھا رہے ہیں, پانی کے جانور کھا رہے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے اپنے راستوں کو چلے جائیں گے, تو یہ سب جانوروں کا حصہ بن جائے گا. تو اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت عیسیٰ نے ابراہیم علیہ السلام فرمایا ربی ارنی انظر, پالنے والے میں یہ دیکھ کیف تحیی الموتى, تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن, ایمان ہے کہ نہیں؟ فرمایا ایمان ہے, لیکن چاہتا ہوں لیطمئن قلبی, میرے اندر کی علمی پیاس بجھ جائے. کیسے زندہ کرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ خدا تو زندہ کر لے گا. اگر یہ کہتے تو ظاہر اسلام سے خارج ہو جاتے کہ یہ وہی خدا ہے کہ جس نے 13 سال آپ کی انگلی سے کھانا اور پانی اور شہد جاری کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہے تو اللہ تو زندہ کرے گا. کیف تحیی الموت,
کیسے زندہ کرے گا یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی حضرت ابراہیم کا احسان ہے ہمارے آپ کے اوپر. کیسے زندہ کر پروسیس دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں ہے, 4 پرندے لے لو. 4 پرندوں کو لیا, اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد سب کو قاعدے سے کوٹ ڈالا, اتنا کوٹا کہ سارے کی گوشت اور ہڈی اور پر وغیرہ سب ایک ہو گئے. اس کے بعد خوب ملاؤ, پھر کوٹو. ملایا کوٹا یہاں تک کہ سب کچھ غائب ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کہا تھوڑا تھوڑا گوشت لے جا کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو, اور اس کے بعد ایک کی چونچ پکڑو اور مور آؤ, مور آؤ, مور آؤ, کبوتر مثال دے رہا ہوں آؤ. تو اس چونچ کو پکڑ کے کہتے تھے وہاں سے ایک ایک ذرہ ہوا میں اڑ اڑ کے آتا تھا اور جسم تشکیل دیتا تھا. دعائے جوشن کبیر میں یا من لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین, خدا وہ ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں ایک ذرہ پوشیدہ نہیں ہے. تو دیکھیں زندہ کرنے کے 2 پروسیس, ایک علم, دوسرے پاور, طاقت, قدرت. آپ کو نہیں معلوم کیا کہاں ہے, لہذا آپ نہیں پیدا کر سکتے. اگر معلوم بھی ہو جائے لیکن آپ کو طاقت نہیں ہے تب بھی خدا علیم بھی ہے, قدیر بھی ہے. لہذا کہتا بلا قادرین ان نسوی بنانا, ہم تو اتنا زیادہ سکچم و قادر ہیں کہ تمہاری ہڈیوں کے جوڑ کو آپس میں ملا کے ویسے ہی بنا دے جیسے ہزاروں سال پہلے تم تھے, کیونکہ علم بھی ہے, قدرت بھی ہے. رسول خدا نے حضرت ابو ذر سے کہا یہ ایمان رکھو کہ خدا ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اور لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. اس کے بعد فرمایا کہ اس علم توحید کے بعد اے ابو ذر عبادت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت. معرفت کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان خدا کے بارے میں علم رکھے, یقین رکھے کہ وہ یکتا ہے, ساری زمین و جہان کا خالق ہے, ہر چیز پر وہ قادر ہے. اس کے بعد 4تھا مرحلہ جو ہے ایمان کا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ثم الایمان بی والاقرار بان اللہ تعالی ارسلنی الی کافۃ الناس. اس کے بعد مجھ پر ایمان لائے, رسول خدا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھ پر ایمان لائے. کیا ایمان لائے؟ اور یہ اعتراف کرے, یہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام موجودات کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. ارسلنی الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا, سارے لوگوں کے سامنے بشیر بنا کے بھیجا ہے اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. رسالت کا پس 2 حصہ ہو گیا, ایک بشارت, دوسرا نذارت. بشارت کیا ہے؟ آپ کو خبر دے, اچھی خبر کہ جنت ہے, سلسبیل ہے, نعمت ہے, شفاعت ہے, وہاں خوراک ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بشارت ہے. نذارت کیا ہے؟ آپ کو ڈرائے کہ صاحب اگر یہ آپ کام کیجئے گا تو اس کے عوض میں یہ ہوگا, وہاں جہنم ہے, وہاں عذاب ہے. تو رسالت کا 2 حصہ ہے, ایک بشارت, دوسرے نذارت. اب اگر خالی دین میں حلوہ ڈھونڈے کوئی اور اسے گناہوں کا خیال نہ ہو, بعض مولوی ممبر بیٹھ کہتے صاحب کچھ نہیں جنت میں جاؤ گے. بھائی جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو ایسے بانٹے. جنت صرف خدا و محمد و آل محمد کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیں رسول اللہ فرماتے ہیں الفقیہ کل الفقیہ, الفقیہ کل الفقیہ. میں فقیہ اسے کہتے ہیں, عالم اسے کہتے ہیں کہ جو نہ اتنا مطمئن کر دے کہ لوگ بالکل اللہ سے ڈرنا بند کر دیں, گناہوں میں ہاتھ ڈالنے لگے,
یا اتنا مایوس نہ کر دے کہ کہیں اب کیا فائدہ. دیکھیں فقیہ رسول کی نظر میں کون ہے؟ وہ ہے کہ جو لوگوں کو خدا سے امیدوار رکھے اور عذاب الہی سے بھی ڈرائے. دیکھیں اسلام میں ترقی کے دو پر ہیں، ایک کا نام خوف ہے، دوسرے کا نام امید ہے. جب تک خوف و امید نہیں ہوگی کوئی ترقی. آپ کا بچہ ICS PCS ہو گیا، کیسے ہوا؟ امید اس بات کی تھی کہ محنت کروں گا تو کوالیفائی کر جاؤں گا، گھبراہٹ یہ تھی کہ نہیں پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں گا، لہذا خوف اور امید کے درمیان جیا تو ترقی کر گیا. لیکن اگر اس کا کہتا میں تو پاس ہوں گا تو یہ کبھی پاس نہیں ہوگا، یا اسے یقین کا صاحب میں فیل ہی ہو جاؤں گا تو یہ کوشش ہی نہیں کرے گا. ایسے ہی اسلام میں نہ جنت کے بارے میں اتنا شیور ہو جاؤ، یقینی ہو جاؤ کہ گناہوں سے بچنا چھوڑ دو، اعمال واجب کرنا چھوڑ دو، نہ اتنا نا امید ہو جاؤ کہ صاحب ہمارا کیا ہوگا، بلکہ آپ اس طریقے سے جئیں کہ پالنے والے میں گنہگار صحیح لیکن جان بوجھ کے گناہ نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو توبہ کر لوں گا، مجھ سے جو ہو سکے گا عمل کروں گا. اب معاف کرنا تیرا کام ہے، نعمتیں دینا تیرا کام ہے. وہ شیعہ نہیں ہے جو خدا کے عذاب سے ڈرنا بند کر دے، وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور حق سمجھ کے استعمال کرے کہ صاحب ہمارے باپ دادا کا حق ہے، بلکہ انسان اپنے خدا کے سامنے ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہے، رحمت خدا سے امیدوار اور عذاب خدا سے خائف. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. ویلہ اگر ایسا نہ ہوتا آپ دیکھیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو خدا کا خوف نہیں ہے، جو خدا کی پرواہ نہیں کرتا، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے انسان بھی نہیں سمجھتا. انسان وہی ہے کہ جو اپنے خدا کی رحمتوں سے امیدوار رہے. لہذا رسالت کا دو حصہ، ایک خوشخبری، دوسرے خوف اور ڈر. رسول خدا جہاں کے اوپر مبشر ہیں وہیں کے اوپر نذیر بھی ہیں. فرماتے ہیں میری رسالت کا اقرار کرے اس شرط کے ساتھ بشیراً و نذیرا، میں بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں، وداعیاً الی اللہ باذنہ. تیسرا ستون جو رسول کی رسالت کا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اس بات کا اعلان ہے کہ میں اپنا کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، داعی ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بلاتا ہوں. سراجا منیرا، میں چراغ روشن ہوں. چراغ روشن کہہ کے اس بات کی طرف اعلان کر دیا کہ جو ہمارا چراغ ہوتا ہے اس میں فتیلے کی ضرورت، جس کو بتی بولتے ہیں، فتیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر روغن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اشتعال یعنی جلانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہوا میں یہ چراغ بجھ جاتا ہے، تیل نہ ہو تو یہ چراغ بجھ جاتا ہے، بتی و فتیلہ نہ ہو تو یہ چراغ بجھ جاتا ہے. لیکن خود کو چراغ کہہ کے اس بات کی طرف مثال دی ہے کہ میرا فروغ نہ روغن سے ہے نہ فتیلے سے ہے، میرا وجود نہ ہوا کا محتاج ہے نہ پانی کا محتاج ہے، میں خدا کا روشن چراغ ہوں. جہاں اندھیرا ہو میرا نام لو، دیکھو روشنی آ جاتی ہے کہ نہیں. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. آزما کے دیکھیے آپ، جہاں اندھیرا ہو وہاں رسول خدا کا چراغ روشن کر دیجئے. میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں. ایک علاقے میں ایک خاندان تھا
جو غیر معاہد تھا، لفظ میں بڑے بچ کے استعمال کر رہا ہوں، غیر معاہد تھا، خدا پرست نہیں تھے وہ لوگ، ان کے یہاں ایک بچہ ہوا، تو جو خاتون کے یہاں کام کرتی تھی ان سے کہا کہ آپ کے یہاں بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ہمارے لڑکے کا بھی کچھ نام رکھ دیجئے۔ تو انہوں نے سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا اس کا نام جو ہے محمد رکھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام اچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دو، اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ ماں باپ کے اوپر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کا اچھا نام رکھیں۔ میں ممکن ہے ہمیں سے کسی کا نام بنٹی ہو، چنٹو ہو، پنٹو ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، بچے کا نام جیسا رکھیے گا ویسا وہ ہوگا، نام کا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، صدام کے ماں باپ نے کیا نام رکھا؟ صدام حسین، صدام یعنی صدمہ پہنچانے والا، تو جب تک یہ ملعون جیا اس نے امام حسین کو صدمہ پہنچایا۔ تو اب جیسا، اب آس پاس کے جتنے بھی صدام میں دیکھ لیں وہ اپنے ماں باپ، بھائی وہ صدام حسین تھا، یہ صدام والدین ہے، تو جیسا نام آپ رکھیے گا اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں اس کو اگر توجہ ہو جائے کہ صاحب میرے نام کو مت، اب اس نام کی وجہ سے اس بچے میں شرافت تھی تو پورے علاقے میں کہتے تھے فلاں محمد۔ تو ایک دن اس نے اپنے بزرگوں کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو مسلمانوں کا نام ہے، محمد کون ہے؟ تحقیق کیا، تحقیق کرتے کرتے یہاں تک کہ پہنچا کہ اس نے دین اسلام کو قبول کیا، اس کا پورا گھرانہ اسلام کی طرف آ گیا ہے۔ لہذا فرمایا اقرار کرے کہ میں بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں، داعی الی اللہ ہوں باذنہ، اور چراغ روشن ہوں، سراجم منیرا، روشن چراغ ہوں۔ اب جانتے ہیں، آپ کہیں کہ صاحب آج ہمارے ملک میں رسول اللہ کے نام سے نفرت پھیلی ہوئی ہے، 2 ٹکے کی عورتیں، 2 ٹکے کے مرد جن کے باپ دادا کا بھی کوئی نام و نشان نہیں، وہ رسول اللہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول خدا کو پیش کرنے والے جو برانڈ ایمبیسڈرز ہیں وہ الگ الگ ہیں، جو رسول خدا کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ میں ایک جگہ گیا نماز پڑھانے، تو وہاں کا جو مؤذن تھا وہ لکھنؤ شہر کا گینگسٹر تھا، پولیس نے دبش ڈالی، وہ بھاگ کے آ گیا مسجد میں پناہ لینے لگا۔ اب وہ اذان دے لوگوں کو اسلام کی باتیں بیان کرنے لگا۔ اب بتائیے کہ ایک غنڈہ اگر اسلام کو پہنچائے گا تو کیسے پہنچے گا؟ یہی ہوا سن 11 ہجری کو، علی کو ہٹا کے گینگسٹروں نے تخت اسلام پہ قبضہ کر لیا۔ ذرا بات پڑھ دے محمد وعلى محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلى۔ تو اب لوگ رسول اللہ کو ان کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں، رسول خدا کو۔ ابھی میرے والد کے بہت عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ انہوں نے جو ہے سعودی عرب کا مذہب اختیار کیا۔ ہوا کیا کہ ان کے گھر میں ایک مولانا آتے تھے، وہ تقریر کرتے تھے، ہمیشہ جانماز کو بھی جو ہے غوطہ لگاتے تھے۔ ان کی بیوی اجتماع میں تقریر کرتی تھی، ان کے بچے جو ہے سال بھر جو ہے تبلیغ کرنے جاتے تھے۔ اعتماد کیا انہوں نے، اور 12-14 لاکھ روپے ان کے حوالے کر دیا، وہ کھا کے بھاگ گئے۔ تو ایک دن آئے، میں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اتنی داڑھی اللہ اللہ کرنے والے لوگ، اور انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں، آج تک مسلمان اسی داڑھی کا دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کاش امت یہ سمجھ لیتی کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد۔ خدا رحمت کرے، قلب سعدی صاحب کا یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مجھے خیانت نہیں آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں داڑھی ہے، نہ کہ داڑھی میں اسلام ہے۔ جو داڑھی رکھ لے وہ ملا، جو داڑھی رکھ لے وہ امام صاحب، نہیں،
مسلمان ہو اور اس کے بعد فریضے پہ عمل کرے۔ خلاصہ یہ ہے میرے دوستو عزیزو، جو رسول اللہ کے نام سے آج دوسرے لوگ بھڑکتے ہیں، اس لیے کہ جو پیش کرنے والے ہیں خود ان کے کردار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے کردار سے نفرت کر کے رسول خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اہل بیت کا کردار پیش کیا جائے تو کہیں گے جب ان کے گھرانے والے ایسے ہیں تو وہ کیسے رہے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ آج اب آپ دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام میں جو نقلی کردار ہیں، فیک کردار ہے، ان کو چھوڑ کر اصلی کرداروں کو پیش کریں لوگوں کے سامنے، اصلی کرداروں کو پیش کریں۔ خالی نعرہ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا نعرہ حیدری یا علی تمام، لیکن کب علی علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لے جا کے آپ نے پیش کیا؟ کب ان کے کردار کو پیش کیا، ان کی گفتار کو پیش کیا؟ کب ان کے وجود منطقی کو لوگوں کے سامنے رکھا؟ عزیزوں، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا مولا میں اس کو بہت دن سے دعوت دے رہا ہوں لیکن وہ قبول نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا ہماری احادیث کو اس کے سامنے پڑھو۔ وہ گیا، اس نے والدین کے بارے میں معصومین کی حدیث، زوجہ کے بارے میں معصوم کی حدیث، بچوں کے بارے میں معصوم کی حدیث، سماج اور معاشرے کے بارے میں معصوم کی حدیث پڑھی تو اس نے کہا یہ کہاں سے لے آئے ہو تم؟ یہ تو بڑی اچھی باتیں، کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے امام ہیں، مدینے میں رہتے۔ کہتے وہ آدمی مدینے آیا، جو سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر دیکھا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ لہذا اب دیکھیے بہت بڑی بات کہنے جا رہا، اب ہماری ذمہ داری ہم پر شرعاً واجب ہے کہ ہم اہل بیت کو لوگوں کے سامنے پروموٹ کریں، پیش کریں جیسے ہیں وہ۔ دیکھیں عطر بیچنے والا جو ہے اس سے خوشبو آتی ہے، کوئی عطار اگر گزر جائے تھیلی پہ ہاتھ بھی نہ ڈالے تو پورا کوچہ مہک جاتا ہے۔ اگر ہم عطار آل محمد ہیں تو ہمارے کردار میں عطر و خوشبو محمد و آل محمد آنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یعنی وہ عطر ہی کیا کہ جس کو بیچنے کے لیے قسم کھانی پڑے کہ خدا کی قسم یہ مہکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عطر لینے جائیں اور دکاندار کہے قسم خدا کی اس سے اچھا عطر مارکیٹ میں نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈبیا کھول دے، خود بخود آدمی فیصلہ کر لے گا اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا سعدی شیرازی کہتے ہیں عطر آن است که خود ببوید نہ ان کے عطار بگوید۔ عطر وہ ہے جس کا خود مہکے، نہ یہ کہ عطار کہے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں ایماندار ہوں، ہم چوری نہیں کرتے، ہم غلط بات نہیں کرتے۔ جس محلے میں رہتے ہو 6 مہینے اگر اہل بیت کی 1% ہدایات پہ عمل کرو، پورا محلہ تمہارے نام سے قسم نہ کھائے تو میرا نام بدل دینا۔ یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے کہ میرا پڑوسی 20 سال میرے ساتھ رہ رہا ہے اور آج تک میرے کردار میں اس کو محمد و آل محمد کے کردار کی خوشبو نہ آئے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں ہمارے 5 امام ارشاد فرماتے ہیں اومن کان میتن فاحییناہ فجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس۔ جو لوگ مر چکے تھے ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور ان کو ہم نے ایک نور دیا، ایک روشنی دی
جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان وہ چل رہے ہیں۔ ولایت اہل بیت مردوں کو زندہ کرتی ہے، ولایت اہل بیت مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اندر ایک نورانیت لاتی ہے، جہاں سے گزر جائیں آپ کے چراغ اور روشنی اور آپ کے عطر کی خوشبو دور تک آئے۔ پوری دنیا مسیحیت کا پادری ملنے آیا آغا سیستانی سے، اس کے ہوائی جہاز وہ کم سے کم 6,000 یا 7,000 کروڑ کا جہاز ہے جس میں وہ سفر کرتا ہے۔ سیستانی جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس کی قیمت 150 روپے نہیں ہے۔ جو ان کے پیروں کے نیچے موکٹ بچھی ہے آج وہ 100 روپے میں کوئی نہیں خریدے گا، اتنی وہ سیدھا ہو گئی ہے۔ جو عبا پہنتے ہیں 300 یا 400 روپے کی عبا ہوگی، جو امامہ لگاتے ہیں وہ 400 یا 500 600 روپے کا امامہ ہوگا۔ مجموعی دنیا شاید 1,500 2,000 میں ان کی دنیا پوری ہو جاتی ہو، لیکن جب وہ عیسائی ان سے ملنے آیا تو وہ اس کے بدن میں لرزہ طاری تھا۔ اب جب مل کے گیا تو وہاں جب اس کے چینل نے ٹی وی نے انٹرویو لیا تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ عیسیٰ کیسے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عیسیٰ اگر رہے ہوں گے تو کیسے رہے ہوں گے۔ جس آدمی کے قلم سے پوری دنیا میں موج آ جاتی ہو اس کی کرسی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی کوئی قیمت لگائی جائے۔ اس کا مطلب اقتدار تخت سے نہیں ہے، کردار سے ہے۔ صلوات بر محمد۔ لہذا ہم سب پہ واجب ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم اہل بیت کو پیش کریں، جائیں نظر ثانی کریں، میں آپ سب کہ واقعی ہم اہل بیت کو پیش کر رہے ہیں نہیں پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زبان پہ گالی گلوچ ہو، اگر ہماری زبان میں بد اخلاقی ہو، ہمارے ہاتھوں میں ایمانداری نہ ہو، آنکھوں میں خیانت ہو، تو ہم نام سے تو اہل بیت کے قریب ہیں لیکن حقیقتاً اہل بیت کے قریب نہیں ہیں۔ ایک جوان تھا، یہ اہل چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ اس کا کام تھا زنبیل فروشی، تھیلی بیچتا تھا، یہی مونچھ کی یا ناریل کی یا جو ہے تھیلی بیچتا تھا۔ جب وہ ایک محلے میں پہنچا، ایک محلے میں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، ایک محلے میں پہنچا، تھیلی لیے ہوئے، بیچارہ دن بھر مزدوری کرتا تھا، دن بھر میں تب جا کے اس کو پیسے ملتے تھے۔ ایک خاتون نے، جوان تھا، حسین تھا، خوبرو تھا، ایک لیکن اس کے ساتھ ساتھ عاشق امام جعفر صادق علیہ السلام تھا۔ اس عورت نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ پوری تھیلی اکٹھا خرید لیں گے۔ اس نے کہا دن بھر محنت کرنے سے اچھا ہے ایک ہی جگہ بک جائے۔ وہ لے کے اس کے گھر میں گیا اور اگر تم بیٹھو میں پیسے لے کے آتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے سارے دروازے بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے کو سجا کر سنوار کر اس کے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ تم میری خواہش پوری کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں ایک مزدور آدمی ہوں لیکن میں اپنا سامان بیچتا ہوں، اپنا ایمان و کردار نہیں بیچتا۔ اس نے کہا نہیں کرو گے میں شور مچاؤں گی، سارے محلے والے تمہیں ماریں گے اور تمہاری کوئی سنے گا نہیں، لہذا تم کو میرے ساتھ یہ کار حرام کرنا ہوگا۔ بہت دیر تک سوچتا رہا، خدا کہاں میں پھنس گیا۔ اس کے بعد اس نے اس خاتون سے کہا کہ اجازت دو تو میں ذرا اپنا ہاتھ منہ صاف کر لوں، پسینہ ہے، بدبو ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، سامنے جو ہے بیت الخلاء ہے یا واش روم جو بھی ہے، وہاں گیا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ خدا کردار کو آلودہ کروں یا جسم کو۔ اس کے بعد نے کہا بدن اگر آلودہ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے تو کسی بھی نہر اور کسی بھی ندی اور کسی بھی پانی سے خود کو پاک کر لوں گا، لیکن اگر کردار روح نجس ہو گئی تو کس پانی سے میں اس کو غوطہ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس مرد نے اپنے پورے بدن پر اس بیت الخلاء سے گندگی لگا لی
اب جو باہر نکلا تو عورت نے نکلو بھاگو یہاں سے، وہ گھر سے باہر نکلا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے نہر میں جا کے غسل کیا، اب جو باہر نکلا جہاں جہاں سے گزر رہا تھا لوگ کہتے تھے کون سا عطر لگایا ہے تم نے، یہ عطر کس بازار میں ملتا ہے؟ تو مسکرا کے کہتا تھا اس عطر کا تار خدا ہے، بازار تقویٰ ہے۔ صلوات بر محمد اور ایسا شیعہ ہو تو اہل بیت فخر سے سر اٹھائیں، خدایا ہمیں ایسا قرار دے، ایسے کردار کی توفیق دے، ہم اہل بیت کو اپنے عمل اور اپنے کردار سے پیش کر سکیں۔ دشمن اہل بیت برے ہیں، جتنا برا کہو کم، لیکن برے کو برا کہہ کے اچھائی تو نہیں آئے گی آپ کے اندر۔ اس کو برے کو برا کہنے کا حق ہے جو پہلے اچھائی کا جامہ پہن لے۔ جو خود خمس نہ دیتا ہو وہ غاصب فدق پہ لعنت پڑتا کیسا لگتا ہوگا؟ بس عزیزوں، ماہ مبارک رمضان انہی حسن و جمال کا، رسول پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایمان رکھیں، یاد رکھیے سب سے پہلے ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول ساری دنیا کے لیے رسول ہیں، ایک۔ دوسرے وہ بشیر ہیں، خوشخبری لائے ہیں۔ تیسرے نذیر ہیں، انہوں نے ہم کو اللہ کے عذاب اور جہنم اور سختیوں سے ڈرایا ہے۔ پانچویں وہ داعین الی اللہ ہے باذنہ، اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہم کو خدا کی جانب بلاتے ہیں۔ اور چھٹیں سراجا منیرا، ایک روشن چراغ ہیں کہ جہاں روشن کر دو وہاں سے نور و تاریکی بھاگ جائے۔ بچپنے میں یہ سنا تھا اور 15-16 سال کی عمر میں اس کا تجربہ ہو گیا۔ سنا تھا کہ جب اذان، رات بھر اجنہ و شیاطین گھومتے رہتے ہیں کوچوں اور گلیوں میں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو وہ سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، گلی کوچوں میں فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور سچ ہے رات بھر ڈر لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو اب گلی کوچے میں چلنے میں گھبراہٹ۔ یہ بھی کمال ہے نام محمد و علی و پروردگار حق تعالیٰ کا۔ نام لے لیجئے، جس کہتے ہیں یا محمد کہیے یا علی کہیے، دور دور تک جو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علی لہذا ہم پر واجب ہے، نبی مکرم جیسی شخصیت آج مظلوم ہے، حال ابہام میں، ہر غیرہ ان پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے تحت ہیں کہ جن کو انسان کہنا درست نہیں ہے، مسلمان کہنا تو دور کی بات ہے۔ اور جو رسول خدا کے اصلی وارث ہیں ان کو ہم پیش نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے اگر آج پیش کر دیں تو پتہ لگے گا۔ آپ دیکھیں ساری دنیا میں اسلحہ اٹھانے والوں کو آتنکوادی کہا جاتا ہے، لیکن کوئی حزب اللہ، حسن نصر اللہ کو آتنکوادی نہیں کہتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ہم کو چھیڑا تو اس کی خیر نہیں۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اے دنیا کے آتنکوادیوں، ادھر ادھر انسانوں کو اذیت کرنے سے کیا فائدہ، سب ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ہم بتا دیں مرد کسے کہتے ہیں، نامرد کسے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان ہے رسول خدا کے اوپر۔ اور عزیزوں، یہی وہ نام مقدس ہے جس کے لیے اہل بیت نے اپنی قربانی دے دی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب کوفہ پہنچی تو کوفے میں کیا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ خارجیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ خارجی آج کے زمانے میں آپ اگر آج کے لفظ دیجئے تو جیسے علیہ باللہ القاعدہ ہے، یا جو ہے داعش ہیں، ISI، وہ لوگ کہ جو انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب آج کے زمانے کسی کو آتنکوادی کہہ دیجئے تو گورنمنٹ قاعدے سے اس کے اوپر کوئی بھی چارج لگا سکتی ہے، نو وکیل، نو اپیل، نو دلیل۔ آپ نے
میسا وغیرہ میں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، کوئی سنوائی نہیں۔ ایسے ہی لفظ خارجی تھا کہ کسی کو اگر خارجی کا ٹائٹل دے دیجئے تو اب اس کے بچوں پہ کسی کو رحم نہیں آتا۔ پورے کوفہ اور شام میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ خارجیوں کے قافلے کو ہم پکڑ کے لے آ رہے ہیں، تو پورا شہر تماشا دیکھنے آیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو انہوں نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی تھی کہ خلیفہ اور حاکم کو مجبور ہونا پڑا ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے۔ اب جیسے ہی یہ کارواں وہاں پہنچا تو اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کارواں میں نہ کوئی اسلحہ والا ہے، نہ کوئی تلوار والا ہے، چند بیویاں ہیں جو اونٹوں پہ سوار ہیں، ایک جوان ہے جس کے چہرے پہ نورانیت و معصومیت ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے۔ اب ہر طرف یہ آدمی سوچ رہا تھا کہ جو ٹائٹل ان پہ دیا گیا ہے وہ ان کی شخصیت سے میچ نہیں کر رہا، مطابقت نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی حکومت نے اعلان کیا ہے، لہذا لوگ یہ تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ اسی بیچ رسول کے ایک بوڑھے صحابی تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم۔ زید ابن ارقم نے سنا کہ قافلہ آ رہا ہے تو زید نے کہا ہو سکتا ہے وہ لوگ مدد کے قابل ہوں، میں چلوں ان کی مدد کروں۔ زید کہتے ہیں کہ اذ انا برؤوس المشالات، میں نے چند سروں کو دیکھا جو نیزوں پہ بلند تھے۔ اس کے بعد والنساء راکبات البعیرات بلا قطن، میں نے چند عورتوں کو دیکھا کہ جو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہیں۔ اس کے بعد زید یہ کہتے ہیں کہ علیہن سیماء النبوہ، لیکن یہ خاندان اندازے سے لگتا تھا کہ کسی عظیم انسان کی اولاد ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک ننھی بچی کو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر اکیلی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا من ای الاسار انتن، تم کون سے اسیر ہو؟ اس بچی نے رو کے کہا نحنو اسار آل محمد، ہم آل محمد کے اسیر ہیں۔ وہ عورت جیسے ہی اس بچی نے یہ کہا زید پریشان ہو گئے، فرمایا آل محمد تو مدینے میں ہے، تم اس حال میں اونٹوں پہ بندھے ہو۔ اچانک آواز آئی ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو اصحاب کہف کا قصہ بہت عجیب ہے؟ آواز سنی ہوئی تھی، بوڑھے صحابی نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ فرمایا زید سر اٹھاؤ۔ اب جو سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ سر حسین نیزے پہ بلند ہے۔ زید نے منہ پہ تماچا مارا، اے فرزند رسول میں نے آپ کو گود میں کھلایا ہے۔ اے فرزند رسول، وہ سر بغیر تن کے بولے، اس کا معجزہ اصحاب کہف سے بڑھ کر ہے۔ آواز آئی زید یہ بیبیاں اہل حرم ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں۔ وہ جوان جو آگے سر جھکائے کھڑا ہے وہ میرا بیٹا سید سجاد ہے۔ زید جلدی سے آئے، فرمایا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، آقا ہمارا سلام ہو۔ امام نے سر اٹھایا، سب تو کوڑے مارتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ قریب آیا، فرمایا انا صاحب جدکم، ہم تمہارے نانا کے صحابی ہیں، ہم نے آپ کے نانا کی حدیثیں سنی ہے۔ عزیزو، امام سجاد نے سر اٹھایا، زید آپ ہے؟ فرمایا ہاں آقا میں ہوں۔ زید آگے
بڑھے امام سجاد کو آغوش میں لے لیا، وہ امام چیخ پڑے زید ذرا آہستہ، کیوں آقا؟ کا کربلا سے کوفہ اتنے تازیہ نے مارے ہیں کہ میری پوچھ زخمی ہو گئی، اے زید میری ماں بہنیں اونٹوں پہ بے مقنع چادر ہیں، امت نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ينقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ خدا جہاں جہاں بھی فرزندان توحید رہتے ہیں ان کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، قرآن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اذان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا جو لوگ ہیلہ و مکاری و سازش اسلام و نبی اسلام و آل محمد کے ساتھ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کے موضع نہر پہ عذاب نازل فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا مولا و آقا کے سپاہی اور غلاموں اور نوکروں میں قرار دے۔ خدا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں روزے داروں میں قرار دے۔ خدا اس ماہ مبارک رمضان کو آخری رمضان قرار نہ دے۔ خدایا جو حاجت مند ہے سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جتنے دن ماہ مبارک رمضان کے بچے ہوئے ہیں خدا ان دنوں کو ہمارے توبہ و استغفار کی قبولیت کا شرف عنایت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پالنے والے جو انعام دینے والا ہے آل محمد کو اسی انعام میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ جنت البقیع کی تعمیر میں تعجیل فرما۔ خدایا مسلمانوں کو نقطہ ولایت اہل بیت پر متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ مسلمانوں کے دلوں سے لات و عزا و جبت و منات کی محبت نکال کر محبت علی و فاطمہ و اولاد فاطمہ قرار دے۔ خدا ہماری راہ کو روشن تر فرما، ہمارے عمل کو خدا پسند و رسول خدا پسند قرار دے۔ خدا وہ دے جو بہتر ہے، ان چیزوں سے دور رکھ جو ہمارے لیے برا ہے۔ خدا حاضر مجلس بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی نواز بھائی کے مرحومین اور جو اس دنیا میں نہیں ہیں مومنین مومنات اور حاضرین کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد